گورنمنٹ پی جی کالج سوائی مادھوپور کے ڈپارٹمنٹ آف اردو کے طلباء کا ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم بی اے پارٹ سیکنڈ میں فرسٹ پیپر میں فورتھ یونٹ میں جو چیپٹر ہے ناول، تو سیکنڈ ایئر کے نصاب میں ناول بیوا کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے مصنف پریم چند ہیں۔ تو فورتھ یونٹ اور ففتھ یونٹ میں ناول سے متعلق سوالات آتے ہیں، جن میں ناول کے فن پہ سوالات ہوتے ہیں، ناول کی تاریخ پہ سوال ہوتے ہیں، ناول بیوا پہ سوالات ہوتے ہیں اور مصنف پریم چند کی ناول نگاری پہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ناول کے فن پر بات کریں گے کہ ناول کا فن کیا ہوتا ہے۔ ناول ایک جدید صنف ادب ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں گزشتہ 100-125 سال سے ناول لکھے جا رہے ہیں، لیکن اردو ادبی اصناف کی تاریخ میں شعری اصناف کے حوالے تو بہت دستیاب ہیں۔ ان جدید اصناف ادب کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا جو بالخصوص نثر سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ اصناف 19ویں صدی کے اواخر میں متعارف ہوئی تھیں اور ان کی جڑیں مغرب میں ملتی ہیں۔ ہمارے طلباء کے لیے ناول کے فن کے بارے میں جاننا یوں بھی ضروری ہے کہ ناول کی صنف اب پوری طرح قائم ہو چکی ہے اور ان کی نصابات میں کسی نہ کسی ناول کو ضرور رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ادب کی تاریخ کو اب اس وقت تک مکمل نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ناول کی تاریخ بھی اس میں شامل نہ ہو، یعنی ناول ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع اب ہمارے ادب کا ہوتا ہے۔ اس خطاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے طلباء ناول کے فن، اس کے مختلف اجزاء اور اس کی دوسری متعلقات کے علم سے بہرہ ہوں۔ ناول کی تعریف۔ ناول کا تعارف۔ ناول کو ایک ایسا افسانوی بیانیہ کہا جاتا ہے جس میں ایسے کردار اور واقعات پیش کیے جاتے ہیں جو خیالی ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کا تاثر دیتے ہیں، جیسے وہ کسی خاص زمان، یعنی کسی زمانے اور کسی خاص مکان یا جگہ یا صورتحال میں واقع ہوئے تھے۔ ناول اپنا سارا مواد زندگی سے اخذ کرتا ہے۔ ناول جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور زندگی کا دائرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ہزاروں واقعات ہر روز رونما ہوتے ہیں، ہزاروں طرح کے کردار جنم لیتے رہتے ہیں۔ اس لیے ناول میں پیش کیا جانے والا واقعہ یا واقعات یا کردار ہمیں خواہ کتنے ہی نامانوس محسوس ہوں یا وہ ہمارے تجربے سے گزر رہے ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا تجربہ کسی دوسرے کو نہ ہوا ہو۔ ضرور نہیں ناول میں اگر کوئی ایسی بات ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کی زندگی سے اس کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ناول نگاری کا مقصد تو ایسے واقعات کو پیش کرنا ہوتا ہے اور ایسے کردار خلق کرنے ہوتے ہیں جن میں ہمیں براہ راست کبھی کوئی سابقہ نہ پڑا ہو لیکن پڑھ سکتا ہے یا کسی دوسرے کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگیوں میں بعض چیزیں اور جذبے بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ اچھے انسانوں کے علاوہ برے انسانوں سے بھی ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ حرص، لالچ، حسد، خود غرضی، جاہ طلبی، مسابقت، ناانصافی، جھوٹ اور دغا جیسی بری قدروں کے علاوہ ایسی اقدار بھی ہیں جو نیک اور اچھی کہلاتی ہیں،
جیسے سچائی، رفاقت، قرابت داری، ہمدردی، بے نیازی، وفاداری، صلح جوئی، وسیع السرب، انسان دوستی، عدل اور دیانت داری جیسی قدریں بھی ہیں۔ ہمیں ناول میں ان دونوں قدروں کی نمائندگی کرنے والے کردار ملتے ہیں۔ یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ناول میں اچھے اخلاق والے کردار بھی ہوتے ہیں اور برے اخلاق والے کردار بھی رونما ہوتے ہیں۔ تمام ناول انہی قدروں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ سب مل کر زندگی کا ایک ایسا نقشہ تشکیل دیتے ہیں جو نہ تو غیر یقینی ہوتا ہے اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر حقیقی ہے۔ نہ تو غیر یقینی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی وہ حقیقی ہوتا ہے، بناوٹی ہوتا ہے، لکھا گیا ہوتا ہے، اوریجنل نہیں ہوتا، لیکن غیر حقیقی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جو چیز ہمارے تجربے سے نہیں گزری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ ناول نگار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زندگی جیسی ہے یا جیسی نظر آ رہی ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ حقیقی بنا کر پیش کر سکے۔ ناول کو جدید عہد کا رزمیہ، اسے انگلش میں ایپک کہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عصری تاریخ و تہذیب کا ایک مرقع ہوتا ہے۔ ہم اسے پڑھ کر یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس عہد کا لکھا ہوا ناول ہے۔ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ناول میں کردار اور صورتحال تخلیقی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اکثر ناول نگار حقیقی مقامات، کرداروں اور واقعات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ واقعات یا کردار جو کہ تو اصل کے مطابق ہوں۔ ناول نگار انہیں اجسرنو خلق کرتا ہے، وہ نقل نہیں ہوتی بلکہ نمائندگی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں کشش بھی ہوتی ہے۔ وہ پوری طرح مانوس بھی نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی چیز کا تاثر فراہم کرتی ہیں۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق اب ناول کیا ہے، یہ ہم نے اوپر دیکھا، ایک حقیقی اور ایک غیر یقینی واقعہ جو ہوتا ہے اس کے بیچ کی کڑی ہوتی ہے۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق ناول ایک خیالی نثری بیانیہ یا قصہ ہے، خیالی، جس کی ایک مناسب ضخامت ہوتی ہے، جو اپنی طوالت میں ایک یا ایک سے زیادہ جلدوں میں مشتمل ہو سکتی ہے، جس میں کردار اور اعمال ماضی یا موجودہ وقتوں کی حقیقی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہیں کم یا زیادہ پیچیدہ بنا کر کسی پلاٹ میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ یہ تھا ناول کا ایک مختصر تعارف۔ اب ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ناول کے فن پر بات کریں گے کہ ناول کا فن کیا ہے، ناول کی جو صنفی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، ناول کے فن کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، کس طرح ناول لکھا جاتا ہے، اس پہ ہم اپنا اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔